پیش ہے لکھنؤ کے دھندلے ماضی کی آہٹیں۔ بارات میں دولہا، چمن میں گل، پھول میں خوشبو، چراغ میں لو، جسم میں روح، آنکھ میں نور، دل میں سرور، سیپی میں موتی، ناؤں میں لنگر کی جو شان ہوتی ہے، وہی حیثیت شہر بن کر لکھنؤ کی اس ملک میں تھی۔ بقول محمد باقر شمس صاحب کے، شاہان اودھ کی فیاضیوں اور قدردانیوں نے لکھنؤ کو حسن و جمال میں پرستاں، سپہ گیری میں سیستاں، علم و حکمت میں یونان، تہذیب و تمدن میں ایران، شعر و سخن میں اصفہان، اہل کمال کی کثرت میں نصف جہان بنا دیا تھا۔ اس لکھنؤ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے اور انہوں نے جو اس کو برتا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کا کیا عالم رہا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جی یہی چاہتا ہے کہ تمام علوم، فلسفہ، منطق، ریاضی، حیت، نجوم، طب، حدیث، تفسیر، کلام، مناظرہ، تاریخ اور ادب کی ترقیاں، فنون لطیفہ میں موسیقی کا عروج، خطاطی کے نمونے، مصوروں کے مرقع، عمارتوں کے نقشے، نئی ایجادوں کی تصویریں، پرانی ساخت میں تبدیلیوں کی شکلیں، سپہ گیری کی کمالات، روسا کی قدردانی، اکابر کی حالات، اہل فن کے کمالات، سب کچھ لکھ دیا جائے مگر یہ تاریخ اتنی طول اختیار کر لے گی کہ پھر اس میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ لکھنؤ شہر سینکڑوں خوبصورت ناموں والی گلیوں، بازاروں، سڑکوں، منڈیوں، گنج، پجاوے، کھیڑے، نگر، پروے، محلوں، باغوں وغیرہ کا شہر ہے، اور ان سب کے ملنے سے جو خوبصورتی اور جو کشش پیدا ہوئی وہ ایک زمانے تک اپنی انتہا پر موجود تھی۔ اس کے بعد زوال پذیر ہونے کے بعد اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں اور گراوٹ آتی چلی گئی، لیکن ہر اتوار کے نخاس کی بازار اور ہر مہینے کے لکھنؤ کی چہل پہل، یہاں کے میلے ٹھیلے، درگاہوں کی قوالیاں، مجلسیں، جلسے، جلوس، نظر و نیاز کے تکلفات، مرثیہ خانوں اور حدیث خانوں کے کمالات آج بھی موجود ہیں، گو کہ ایک تھوڑی سی بگڑی ہوئی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ شاہان اودھ کے دور میں چونکہ ملک کی آمدنی کا کوئی سیاسی مصرف باقی نہیں رہ گیا تھا، اور یہ صرف سب ایک ذات کے لیے تھی جس میں اس کا اپنا ذاتی خرچ اور رعایا پروری بھی اور علوم و فنون کی سرپرستی بھی شامل تھی، تفریحات کے اکثر موقع پر وہ اپنی رعایا کو بھی شریک کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو خوشحال اور جانثار بنا دیا تھا۔ دو ہی صورتیں تھیں، یا قارون کا خزانہ جمع کیا جاتا یا جو ہوا وہ ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خزانہ زیر زمین قارون کی طرح نہ اپنے لیے مفید ہوتا نہ دوسروں کے لیے، بلکہ آخر میں انگریزوں کے ہاتھ لگتا۔ اس سے تو اتنا تو ہوا کہ لکھنؤ کی علم و تہذیب کا ایسا مرکز بن گیا کہ دنیا میں کوئی جگہ اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اسی زمانے میں ہندوستان کے اکثر حصوں میں ایسی آزاد حکومتیں قائم ہوئیں مگر کوئی لکھنؤ جیسا نہ بن سکا۔ اس کے اسباب پر آپ غور کریں کہ تو وہی نظر آئیں گی جنہیں شاہان اودھ کے ایوب میں پیش کیا جاتا ہے۔ کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ لکھنؤ میں علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کی ترقی کا لوگ اعتراف تو کرتے ہیں مگر ان باتوں پر اعتراض کرتے ہیں جن سے ان کو ترقی ہوئی۔ یہ لوگ ان دونوں کے رشتے کو کاٹ دیتے ہیں اور فضول خرچیوں کے افادی پہلو کو نظر انداز کر کے برائی پر اتر آتے ہیں، جس میں اتنا مبالغہ ہوتا ہے کہ شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ آج بھی ہر جگہ کے حکمراں سلاطین اودھ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں مگر ان سے رعایا کو کتنا فیض پہنچتا ہے۔ اگر دوسرے سلاطین کے مصارف اور فیوز کا مقابلہ کیجیے تو شاہان اودھ کی قدر ہوگی۔ سلطنت مٹ گئی مگر آج تک مشرقی تہذیب کا چراغ جل رہا ہے، علوم و فنون کے چشمے ابل رہے ہیں، ہر فن کے باکمالوں سے شہر بھرا پڑا ہے۔ باہر کا ہر صاحب کمال لکھنؤ میں آ کے اپنے آپ کو ہیچ پاتا ہے۔
ان کے بنائے ہوئے سینکڑوں مکانوں میں ہزاروں شرفا آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے قائم کیے ہوئے خیرات خانے کتنے بے سہاروں کو سہارا ہیں۔ یونانی شفا خانہ، انگریزی اسپتال آج بھی موجود ہے۔ ان کے جاری کیے ہوئے وثیقوں سے ہزاروں آدمی آسودہ حال ہیں۔ ہر سال حج و زیارت کو لوگ بھیجے جاتے ہیں۔ ان کی عمارتیں ویران نہیں ہیں، ان سے فیض کے چشمے جاری ہیں۔ جاڑوں میں رضائیاں اور کمبل تقسیم کیے جاتے ہیں۔ لکھنؤ کی شان و شوکت اور شائستگی شستگی خوبصورتی ابھی بھی ایک بگڑی ہوئی شکل میں برقرار ہے۔ شائستگی و تہذیب، متانت و وقار، ذوق سخن، سپاہیانہ بانک پن، اول العزمی، غیرت و حمیت، نفاست و پاکیزگی میں لکھنؤ کو اب بھی امتیاز حاصل ہے۔ جوش ملی آبادی لکھتے ہیں، اللہ اللہ، وہ ان کے لچکیلے سلام، وہ ان کی نشست و برخاست کے پاکیزہ انداز، وہ ان کے تہذیب میں ڈوبی وضاقتہ، وہ ان کے لباس کی انوکھی تراش خراش، وہ مسائل علمی و ادبی کی توضیح کے بھنگام، ان کے الفاظ کا ٹھہراؤ، ان کے لہجوں کا کٹاؤ، اثنائے غزل خوانی میں وہ حسب مفہوم شعر، ان کی آنکھوں کا رنگ اور ان کے چہروں کا اتار چڑھاؤ، وہ قہقہوں سے دلکش ان کا ہلکا ہلکا تبسم، وہ ان کے انکسار کے سانچے میں ڈھلا ہوا وقار، اور باوجود کمال وہ ان کا ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی ہیچ دانی کا اعتراف۔ یہ ساری باتیں دیکھ کر میں نقش بدیوار ہو کر رہ گیا۔ وہ تمام لوگ اس قدر شائستہ، شستہ اور گداختہ تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کرۂ خاک کے نہیں، کسی کوہ نور کے باشندے ہیں۔ اسی زمانے کے ایک مشاعرے کا حال بھی جوش صاحب کی زبانی سن لیجئے۔ مشاعرے کے دروازے پر رنگین قمقمے روشن ہیں، اندر سفید براق چاندنی بچھی ہوئی ہے، دیواروں سے لگے ہوئے گاؤ تکیے رکھے ہیں، ہر شاعر کے سامنے ایک ہر دم تازہ حقہ ہاروں سے لپٹا ہوا ایک اگالدان اور پانوں کی ایک کاغذی ہانڈی رکھی ہوئی ہے جس پر شال باف اور لچکا لپٹا ہوا ہے۔ ہر آنے والے شاعر کے استقبال میں شعراء حسب مراتب دو زانو یا سروقت کھڑے ہو کر بسم اللہ بسم اللہ کہہ رہے ہیں۔ آداب، بندگی، تسلیم، اہلاً و سہلاً، مرحبا کے نعرے گونج رہے ہیں۔ اب تمام شعراء اور سامعین آ چکے ہیں، حقے پیے اور پان کھائے جا رہے ہیں۔ اتنے میں کشمیری چائے آتی ہے۔ کیا مجال ہے کہ چائے پینے میں کسی کے لب سے کوئی آواز بلند ہو جائے یا چائے کا ایک قطرہ بھی فرش پر ٹپک جائے۔ اب مشاعرے کا آغاز ہو رہا ہے۔ تمام شعراء حسب مدارج عمر و فن بڑی ترتیب کے ساتھ دو زانو بیٹھے ہیں۔ میر مشاعرہ نے اپنی غزل سے مشاعرے کا آغاز کیا۔ حقے پینا اور پان یکسر موقوف ہو چکا ہے۔ ہر مصرع دہرایا اور ہر شعر پر داد دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ سے تمام حال گونج رہا ہے۔ میر مشاعرہ کے بعد داہنے ہاتھ سے شمع گردش کر رہی ہے اور شعراء اپنا اپنا کلام سنا رہے ہیں اور بھرپور داد لے رہے ہیں۔ اب حضرت بلیغ یعنی صدر مشاعرہ کے سامنے والی صف میں ایک صاحب کلام سنا رہے ہیں۔ تمام شعراء کے ساتھ بلیغ صاحب بھی جی کھول کر داد دے رہے ہیں، مگر سامنے بیٹھے ہوئے شعراء پر یہ دیکھ کر حیرت طاری ہے کہ بلیغ صاحب کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا ہے اور ایک رنگ جا رہا ہے۔ شدید کرب کے آثار ان کے چہرے سے نمایاں ہیں، مگر جی کڑا کر کے وہ داد دیے جا رہے ہیں۔ لوگ بلیغ صاحب سے اس تغیر کا سبب پوچھنا چاہتے ہیں، مگر اثنائے غزل خوانی میں پوچھتے ہیں تو آداب مشاعرہ پر حرف آتا ہے۔ سب دم بخود بیٹھے ہیں کہ اتنے میں آدھ گھنٹے کے وقفے کا اعلان ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگ حال پوچھیں، وہ مشاعرے میں خلل پڑے۔ بلیغ صاحب اپنے ایک بے تکلف دوست کو اشارہ کر کے فوراً ایک کمرے میں چلے گئے اور انگارکھے کے بند کھول کر اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا دیکھیے تو میری پشت پر کیا قیامت برپا ہے۔ یہ دیکھ کر دوست کی ہلکی سی چیخ نکل جاتی، ارے کن کھجورا! وہ فوراً دوسرے دروازے سے باورچی خانے جاتے ہیں اور وہاں سے خوب سرخ کر کے ایک دست پناہ لے کر آتے ہیں۔ کن کھجورے کو نکالتے ہی بلیغ صاحب کی پشت سے خون بہنے لگتا ہے۔ یہ تمام کارروائی اس قدر چپ چاپ ہوتی ہے کہ اہل مشاعرہ میں کسی کو کان و کان خبر تک نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ اس قدر شدید کرب میں مبتلا ہو جانے کے بعد بھی بلیغ صاحب نے آداب مشاعرہ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جان پر بنی ہوئی تھی مگر داد میں کمی نہیں کی۔ یہ تھی لکھنؤ مرحوم کی تہذیب اور یہ تھے لکھنؤ کے مشاعروں کے آداب۔ ختم ہو گیا وہ دور، لٹ گیا وہ بازار، اٹھ گئے وہ گاہک،
خشک ہو گئے وہ پھول، بکھر گئیں وہ کلیاں، بجھ گئے وہ چراغ، رند گئی وہ چاندنی، تڑک گئیں وہ محرابیں اور اجڑ گئی وہ محفلیں، رہے نام اللہ کا۔ ایک اور مشاعرے کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک انگریزی دانا جوان پیارے صاحب رشید کے آگے آ کے بیٹھ گیا اور ٹوپی اتار کر زانوں پر رکھ لی۔ رشید صاحب جبر کیے بیٹھے رہے تو رہے، میں مگر عہد کر لیا کہ اب کبھی مشاعروں میں شریک نہ ہوں گا، اور پھر کسی مشاعرے میں نہیں گئے۔ فرماتے تھے کہ انگریزیت بڑھتی جاتی ہے، مشاعرے اب شرکت کے قابل نہیں رہے۔ اسی زمانے کا واقعہ تو ہے کہ ایک بہت بڑے مشاعرے میں دور دور سے لوگ بلوائے گئے۔ ساحل دہلوی پہلی مرتبہ لکھنؤ آئے، انہوں نے لہجے میں غزل شروع کی، سارا مشاعرہ بھیانک ہو گیا، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگا۔ نواب عسکری مرزا بلیغ اٹھ کر چلے گئے۔ اس وقت لہجے سے غزل پڑھنا آداب مشاعرہ اور شاعر کی شان کے خلاف۔ اس میں بات یہ تھی کہ شعر کو لہجے سے چمکانا، اس پر رنگ چڑھانا، جس کا مقصد مصنوعی دلکشی پیدا کر کے عوام سے داد لینا تھا، جو شاعر کا نقص تھا۔ اسی لکھنؤ کے متعلق پنڈت برج نارائن چغبس نے لکھا ہے، اس میں شک نہیں کہ لکھنؤ کی اس مٹی ہوئی حالت پر بھی ایک عالم ہے۔ اس شہر محروم کے باشندوں کا طرز معاشرت اس کی گزشتہ عظمت کی یاد دلاتا ہے اور دل میں ایک درد محبت پیدا کرتا ہے۔ ہاں، نگاہ عبرت کا ہونا لازمی ہے۔ میرے دوستو، یہاں کی خاک کو یہ فخر حاصل ہے کہ میں بھی کبھی امیروں اور شہزادوں کی آنکھوں کا سرما تھی۔ یہاں کی عالیشان مگر شکستہ عمارتوں کے ٹوٹے پھوٹے در و دیوار زمانے کے نشیب و فراز کی تصویریں ہیں۔ گو کہ یہاں شرفا فلک زدہ ہیں اور زمانے نے ان کے جاہ و جلال کو خاک میں ملا دیا ہے، مگر ان میں بوئے ریاست پائی جاتی ہے۔ وہ ایک خاص وضع کے پابند ہیں جس کو وہ آئین شرافت سمجھتے ہیں اور ایک خاص تہذیب کی یادگار ہیں۔ اسلاف کے کچھ اثر ہیں باقی، اسلاف کے کچھ اثر ہے باقی، اس راکھ میں کچھ شرر ہے باقی۔ اس شہر لکھنؤ کی شریف پروری تو بہتوں نے دیکھی ہوگی۔ معمولی اور اوسط درجے تک کے لوگ گرمیوں میں گھر کے اندر عموماً صرف پائجامے پہنے رہتے تھے۔ ایک جوڑا نہایت صاف اور عمدہ الگنی پر پڑا رہتا تھا۔ سے پہر کو وہ کپڑا پہن کر بقول شاد عظیم آبادی لیے دیے ہوئے اور آبرو بنائے ہوئے، لیے دیے ہوئے اور آبرو بنائے ہوئے کہ تا نہ سمجھے کوئی ان کو مفلس و نادار، گھر سے نکلتے تھے اور دیکھنے میں اچھے خاصے ذی حیثیت معلوم ہوتے تھے۔ ہر محلے میں کہاروں کے اڈے تھے۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی، میاں مہرا۔ ایک کہار پیجامہ اور انگرکھا پہنے آ پہنچا، اس کو کپڑا اور روپیہ دیا اور بتایا کہ ایک آنے کی بالائی، 2 پیسے کی نہاری اور 2 آنے کا سیر بھر آٹا، 2 پیسے کی ارہر کی دال، 2 پیسے کی لکڑی، غرض دن بھر کا سودا منگوا لیا، 2 پیسے اس کو دے دیے۔ اس طرح کسی شریف کو بازار سے سودا لانے پر مجبور نہیں ہونا پڑتا تھا۔ نکتہ سنجی، حسن اخلاق، شعر و سخن، عاشق مزاجی، سپاہیانہ باک پن، اولو العزمی یہاں کی مٹی کی تاثیر تھی۔ 5-6 برس کا بچہ ادب و تعظیم کا مجسمہ بن جاتا تھا۔ 7-8 برس کے سن تک وہ شعر سمجھنے لگتا تھا۔ یہ سب باتیں اس وقت تک موجود تھیں۔ شوکت تھانوی نے نقوش کی شخصیات نمبر میں سچ کہا ہے کہ لکھنؤ اب بھی اسی لائق ہے کہ اس کے لیے کہا جائے، خدا آباد رکھے لکھنؤ کو پھر غنیمت ہے۔ ڈاکٹر صفدر حسین صفدر کی اسی زمانے میں لکھنؤ آمد و رفت تھی، انہوں نے اس سے متاثر ہو کر یہ نظم کہی، شام اودھ، وہ مہکتے ہوئے کوچے، وہ چہکتے ہوئے بام، میں جذبات سے ہونٹوں کے چھلکتے ہوئے جام، وہ جوانی کے لہک اور وہ عارض کے گلاب، جس کی خوشبو سے تمناؤں کی جنت شاداب، آنکھوں میں مروت، وہ زبانوں میں مٹھاس، وہ تخاطب کے قرینوں میں خلوص احساس، وہ تبسم کی شعائیں، وہ ترنم کی پھوار، جیسے گلزار میں بھیگی ہوئی ساون کی بہار، کبھی احساس کی آواز میں بجلی کی کڑک، کبھی گفتار کے لہجے میں کٹوروں کی کھنک، تیور ایسے کہ محبت کی جو توثیق کریں، ولولے گرم یہ جذبات کی تصدیق کریں، مثنوی کا کوئی کردار، غزل کا کوئی روپ،
خون کی صبح گلستہ لیے ہوئے رخسار کی دھوپ، گوشے گوشے میں انوار و جمال و خوبی، سارے ماحول میں ایک کیفیت محبوبی۔ ان کی تاریخ ہنسی، ان کے فسانے بھی ہنسی، ان کے شیووں بھی ہنسی، ان کے ترانے بھی ہنسی، رنگ و بو کا وہ تلاطم، وہ سجاوٹ، وہ نکھار، کھلتے چہروں کے تبسم سے خزاں میں بھی بہار۔ یاد آتے ہیں تو احساس پہ چھا جاتے ہیں، عرش تخیل کی زنجیر ہلا جاتے ہیں۔ گومتی چپ ہے، لیے اپنے کناروں کا سکوت، ہر کھنڈر عظمت دیرینہ کا بھرپور ثبوت۔ چتر و محراب، کلش گنبد و بام و دیوار، ایک اجڑی ہوئی تہذیب کے خسپوش مزار۔ چشم محراب، مساجد نگراں ہیں اب بھی، سرد ہونٹوں میں کچھ آثار ازاں ہیں اب بھی۔ لکھنؤ دور ہے اب دل سے قریب تھا پہلے، اے جنوں دیکھ تیرا نژد وہیں تھا پہلے۔ دل کو ایک رابطہ اس کے خس و خاشاک سے تھا، ایک گل میری تمنا کا اسی خاک سے تھا۔ اے زمیں دفن ہے ایک دل کا سہارا تجھ میں، سو رہا ہے میری قسمت کا ستارہ تجھ میں۔ آہ اے شام اودھ منزل ویران نشاط، ایک دبستان لطافت تیرے ایوان نشاط۔ تیرے ماضی کی شبستہ میں بھٹکتا ہے شعور، چاندنی ذہن کی پھیلی ہے خلا میں تادور۔ مرثیہ اپنا سناتی ہے عمارات کہن، جن کی ہر خشت ہے ایک صفحہ تاریخ وطن۔ دل خوابیدوں کو ٹھوکر سی لگا دیتی ہے، تیرے کھنڈروں میں اداسی یہ صدا دیتی ہے۔ جھریاں روئے تمدن کی آیاں دیکھتے جاؤ، سینہ شہر پہ زخموں کے نشاں دیکھتے جاؤ۔ جب بھی آئی تیرے گلشن سے ہوا سوئے دماغ، جھل ملانے لگا شاعر کے تصور کا چراغ۔ نکھتو رنگ سے لبریز فضا یاد آئی، دل پہ جذبات کی گھنگور گھٹا سی چھائی۔ جب کیا غور چھلک آئے پلک تک آنسو، زیست محسوس ہوئی ایک حباب لبے جو۔ دل لذا خانہ سے لگتے ہیں در و بام اداس، ایک سلگتی ہوئی بستی ہے سر شام اداس۔ گرد رہ رہ کے جو اٹھتی ہے افق میلا ہے، تپش سینہ ماضی کا دھواں پھیلا ہے۔